جاؤ، ذرا سخت لگ رہا ہوگا، دامن سے وابستگی کا مطلب یوں سمجھ لے مرید ہو جاؤ، سیدھے آسان لفظوں میں سمجھو مرید ہو جاؤ یا بیعت کر لو۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے، صوفیوں کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات میں کوئی بیچ میں سلسلے ولسلے نہیں ہیں، ہماری تعلیمات ڈائریکٹلی طور پر اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتی ہے، اللہ ہمارے اوپر فیضان کرتا ہے، اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اور وہ تعلیم ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ یعنی بیچ میں جو شریعت ہے، اس سندیں ہیں حدیثوں کی، یہ وہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی، اب آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال کیا کہیں بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے۔ یعنی شیخ عبد الرزاق محدث تھے، وہ درس حدیث دے رہے تھے، درس حدیث کا درس ہو رہا تھا اور مسجد نبوی کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے اور حدیث کا درس سن رہے تھے۔ وہیں کونے میں کہیں ایک آدمی اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ کر کے، اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے دیکھنا نیچے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا، کسی مجنوں شاعر نے کہا ہے، چونکہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سوچیں آپ، آنکھوں کو بند کس کے لیے کرتے ہیں؟ دیدار کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ بھی دیدار ہی کر رہا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ بندے خدا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان فرما رہے ہیں، آپ ان کی حدیثیں نہیں سن رہے ہیں اور آپ جو ہے کونے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے اپنے سر کو اٹھایا، کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، لوگ، ذرا غور کیجئے لفظ کا ہیر پھیر ہے، لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، یعنی رزاق کے بندے سے۔ رزاق کس کا نام ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک رزاق ہے نا۔ لوگ عبد الرزاق یعنی رزاق کے بندے سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں۔ کس سے سن رہا ہوں؟ رزاق سے میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجدد دین ملت، مجدد میت حاضرہ، فاضل بریلوی، امام اہل بدعت فرماتے ہیں کہ ایک نابینا بزرگ تھے، ایک نابینا ولی اللہ صوفی تھے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، امی تھے، جاہل تھے اور نابینا بھی تھے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ انسانیت کے اندر جتنے نقائص اور عیب ہوتے ہیں ان کے اندر گویا موجود تھے۔ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جاہل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، نابینا بھی تھے، وہ اندھے بھی تھے، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حدیثوں کو فر بیان کرتے۔ وہ جو تھے کون سی حدیث کیسی ہے، کیا ہے، کیسی ہے، سب بیان کرتے۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی حدیث کوئی بیان کرتا ہے تو میری نظر چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے، آپ جب فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں، سر ہلاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے، اور جب آپ اشارہ سر ہلاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اعوذ باللہ۔ دیکھیں آپ، محدثین گئے چولہے بھاڑ میں، امام بخاری گئے چولہے بھاڑ میں، جنہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں جرح و تعدیل کی لکھی ہیں اور جن کے اوپر یہ بریلوی مولوی تحقیقات بھی کرتے ہیں اور حوالے پہ پیش کرتے ہیں، کیا آج تک کوئی ایسا ولی ان کے اندر نہیں پیدا ہوا؟ پھر کیا ضرورت ہے اتنے ذخیرے جمع کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ اشاروں ہی کے ذریعے حدیث ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم نے علم حاصل کیا ہے کتابوں سے، ہم نے علم حاصل کیا ہے سینوں سے، سینہ بسینہ یہ علم چلا آ رہا ہے، سینوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ڈائریکٹلی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں، اور لوگوں کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بس یوں ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام بیداری کے حالت میں آ کے ہمیں ملاقات فرماتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، اور ابھی میں نے حوالہ دیا وہ خود اس کی دلیل ہے۔ اور امام احمد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ بیداری میں ملاقات بھی فرمائی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، صوفیوں نے بیداری میں ملاقات کی بھی۔ کہتے ہیں اسی طرح سے
صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے طریقوں اور وظیفوں کو جو اپنائے گا اسے اتنا اتنا اجر ملے گا، اتنا اتنا اجر ملے گا، اتنا اتنا اجر ملے گا۔ اللہ کی پناہ، وہ اجر کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اجر کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہے، کہ روزہ ہے، کہ حج ہے، کہ زکوٰۃ ہے، یہ تمام سب جو عبادتیں ہیں یہ عوام الناس کے لیے ہیں، یہ علماء اور صلحاء کے لیے، یہ علماء اور محدثین کے لیے ہیں۔ اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی عبادتیں یہ نہیں ہیں بلکہ ان کی کوئی خاص عبادتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز روزے جو عوام الناس علماء وغیرہ زاہد وغیرہ ادا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا خواجہ غریب نواز نے اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے کہ یہ سب عوام الناس کی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو عبادتیں ہیں جو دل سے ہیں، جو دلوں میں سانسوں سے عبادتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے اور شریعت یہ چھلکا ہے۔ عبادت اور شریعت کیا ہے؟ یہ چھلکا ہے جو اہل ظاہر کے پاس ہے لیکن اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن اصل جو مغز ہے، اصل جو گودا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس ہے اصل مغز۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے، ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کس لیے آپ نماز پڑھتے ہو بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ ہمیں جنت دے دے، یہی نا؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ سے باندھنا ہے، دل کو اللہ تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے ہماری عبادتوں کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر کامل جو ہوتا ہے اپنے مرید کے ہمراہ ہمیشہ، ہر آن، ہر لحظے کے اندر، ہر گھڑی ہوتا ہے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اور چنانچہ وہ واقعہ عبدالعزیز دباغ کا کہ حضرت سجل ماسی کا واقعہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ کو؟ جن کے 2 بیویاں تھیں، ہاں اب یاد آیا آپ کو، جو 2 بیویاں تھیں اور جناب علی وہ بیچارہ ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ، حضرت سجل ماسی اپنے ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے تھے، تو صبح ہوئی تو حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا کہ تو ایک سے ہم بستری کر رہا تھا اور دوسرے سے نہیں کر رہا تھا۔ تو کہا حضور وہ سو رہی تھی۔ کہا وہ سوتی نہ تھی، وہ سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی ایسے ہی سوئی ہوئی تھی بیچاری۔ تو کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ گویا وہ ابھی مرید کامل شاید نہیں ہوا تھا وہ، اسی لیے اس نے یہ سوال کیا، ورنہ اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہاں کوئی چارپائی بھی تھی۔ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تو کہا میں اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ رات کو اس کا پیر وہاں جا کے مریدوں کے گھروں میں بیٹھا۔ مجدد دین ملت، فاضل بریلوی، امام احمد رضا، امام اہل سنت، حضور پرنور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ پیر ہمیشہ مرید کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ملفوظات کے اندر یہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ یہ ہمارے جو بیچارے بریلوی دوست ہیں، ہمارے جو یعنی قبر پرست لوگ ہیں بیچارے، جو نیاز پھاتے دنگڑے پنگڑے جو کرتے ہیں، ان کو برا بھی لگتا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ان کو برا لگتا ہوگا کہ یہ کہاں سے ایسی سی گندی گندی باتیں۔ ارے بھائی یہ گندی باتیں تمہارے ہی ڈیگ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو ہماری کیا خطا ہے؟ ہم نکال کے آپ کو بتا رہے ہیں تو کون سی برا کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے، ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہمارا مقصد صحیح دین کی دعوت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہم یہ بتلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی ہوں گے، ہمارے ساتھی لوگ سنیں گے اور انشاءاللہ سنیں گے، وہ سن رہے ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ یار یہ تو بھانڈا پھوڑ رہا ہے مین چوراہے پر، ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو ننگا کروں گا، ننگا، یہ میرا عہد ہے، اللہ کی قسم میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کتابوں سے جو لوگ عوام الناس تک نہیں پہنچ رہی ہیں، عوام الناس تک پہنچانا چاہیے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ یہ دیکھو امام اہل سنت حضور پرنور فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے اس طرح ڈھونگ، اس طرح دھتورے، اس طرح سے گندی گندی باتیں، اللہ کی پناہ، اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے کرامتیں یہ ولی اللہ کی بیان کی جا رہی۔ غرض آگے چلیے، کہتے ہیں کہ جو اولیاء، جو صوفیاء ہیں، وہ دنیا میں تو اس کی مدد کرتے ہی ہیں،
آخرت میں بھی مردہ ہونے کے بعد بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جو کسی پیر کا مرید ہو جائے تو پھر اس کی قبر میں حشر و نشر کے وقت، پلسرات پہ چلنے کے وقت، میدان پہ اعمال تلنے کے وقت، غرض ہر قدم پر ان کا پیر ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے